السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين۔ سورہ النمل، رقم الآیہ 29 و30۔ یہ سورہ النمل ہے جس کا معنی ہے چونٹی۔ اللہ نے مختلف ناموں پر قرآن پاک کی صورتوں کے نام رکھے۔ بظاہر اللہ کی چھوٹی سی مخلوق ہے، اس کے پیچھے کی پوری کہانی ہے کہ کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے لشکر کو چیونٹیوں نے دیکھا اور انہوں نے اللہ کی تعریف بیان کی۔ یہاں ان کی ایک چٹھی کا ذکر ہے جو سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو خط لکھا، اس کا یہاں ذکر ہے انہ من سلیمان، کہ یہ خط سلیمان علیہ السلام کی طرف سے لکھا جا رہا ہے۔ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، اور اس کی ابتدا اس اللہ کے نام سے ہے جو بڑا رحمان ہے اور رحیم ہے۔ اللہ تعالی علیہ وَأَتُونِي مُسْلِمِينَ، ٹو دی پوائنٹ اپنے خط کا بیانیہ پیش کر دیا 2 لفظوں میں۔ اللہ تعالی علیہ، میرے حکم کی نافرمانی نہ کرنا، سرکشی نہ کرنا۔ وَأَتُونِي مُسْلِمِينَ، اور مسلمان ہو کر میرے پاس حاضر ہو جاؤ۔ اللہ حدیث میں اور تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ نے نبی سلیمان علیہ السلام کو اتنی بڑی بادشاہت دی۔ ایک تو قرآن میں ہے کہ انہوں نے اللہ سے دعا کی، رب اغفر لی وہب لی ملکن، اللہ تو مجھے معاف کر دے اور مجھے ایسی بادشاہت عطا کر لا ينبغي لأحد من بعدی، کہ پھر اس طرح کی بادشاہت قیامت تک کسی کو عطا نہ کر۔ اللہ نے دعا قبول کر لی۔ وقت کے نبی بھی تھے اور بے مثل بادشاہ بھی تھے۔ پرندوں پر حکومت، انسانوں پر، حیوانوں پر، جنوں پر، ہوا فضا پر حکومت۔ اور مفسرین نے لکھا ہے اتنا بڑا ان کا تخت تھا کہ 600 کرسی اس تخت پر براجمان۔
600 کچھ، اور جب چاہتے اللہ کے حکم سے ان کا تخت پرواز کرتا، مہینوں کا سفر چند گھنٹوں میں کر لیتے، مہینوں کا سفر۔ اللہ، ایک دن انہوں نے حاضری لگائی تو خود غائب تھا، تو کہنے لگے میں اس کو سزا دوں گا یا اس کو ذبح کر دوں گا، یا پھر کوئی دلیل لے کر آئے۔ تو ابھی یہ احکام جاری کیے تو ادھر سے چھلانگے مارتا ہوا خود بھی حاضر خدمت ہو، اور انہوں نے اس بے مثل بادشاہ اور اللہ کے نبی کو حیران کر دیا۔ آ کر بات ہی ایسے کہی، اللہ کا قرآن اعلان کر رہا ہے فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ، ابھی کچھ زیادہ وقت نہیں گزرا تھا۔ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ۔ آگے ہدہد کہنے لگے تم میری غیر حاضری لگا رہے ہو، میں ابھی سبا علاقے سے ایک ایسی یقینی خبر لے کر آ رہا ہوں جس کا تمہیں بھی علم نہیں ہے۔ اللہ کے نبی اتنے بڑے پیغمبر، اتنے بڑے بادشاہ، اتنی بڑی حکومت، تو چھوٹے سے پرندے نے حیران کر دیا بھی ایسی خبر جس کا مجھے بھی پتہ نہیں۔ ہاں آپ کو بھی پتہ۔ تو پھر بتایا کہ میں نے سبا علاقہ میں ایک ملکہ کو دیکھا، اللہ نے اس کو بہت کچھ دیا ہوا ہے۔ انی وجدت امرأة تملکہم وأوتیت من کل شیء ولہا عرش عظیم۔ میں نے ایک عورت کو دیکھ کر بادشاہت کر رہی، اور دنیا جہاں کی ہر نعمت اللہ نے اس کو دی ہے، وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اس کو بڑا تخت ہوئی ہے۔ لیکن حیرانگی مجھے اس بات پر ہوئی، اتنا کچھ ہونے کے باوجود وَجَدْتَهَا وَقَوْمَهَا، میں نے اس کو اور اس کی قوم کو دیکھا ہے کہ ایک اللہ کو چھوڑ کر سورج کی پوجا کر رہے ہیں۔ وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا، مجھے اس پر حیرانگی۔ تو خیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں ابھی تحقیق کرتا ہوں کہ تو سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے۔ ایک خط لکھا اور اس خط کا آغاز بسم اللہ سے کیا۔ جو کام بسم اللہ سے شروع کیا جاتا ہے نا، اس میں رحمت، برکت، روب اور دبدبہ ہوتا ہے۔ اتنا دبدبہ، اتنا روب پڑ گیا، وہ بھی بادشاہ تھی، یہ بھی بادشاہ تھے، انکار بھی کر سکتے تھے۔ بسم اللہ پڑھ کر چٹھی لکھی، اتنی برکت ہوئی اور اتنا روب پڑ گیا کہ ملکہ بلقیس اپنے قوم سمیت مسلمان ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں حاضر ہو۔ جو کام کر لے اللہ کا نام لے کر، کھانا کھانا تو بسم اللہ پڑھ کے۔ حدیث پاک میں ہوتا ہے جس کھانے میں بسم اللہ نہ پڑھی جائے تو شیطان شریک ہو جاتا ہے، شیطان کھاتا ہے۔ آپ ایک دفعہ تشریف فرما تھے، تو ایک لڑکی دوڑی ہوئی آئی، اس نے کھانے میں ہاتھ مارنا چاہا، آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ ادب کے لیے، سمجھانے کے لیے ہاتھ پکڑ کر بھی سمجھا سکتا ہے، رک جاؤ، ایسے نہیں، ایسے کرو۔ بچوں کو سمجھایا، ابھی اس کو روکا تو ایک اور بچہ آ گیا دیہاتی، اس نے بھی ایسے کھانے میں ہاتھ ڈالنا چاہا بغیر بسم اللہ کے، آپ نے اس کا ہاتھ بھی پکڑ لیا۔ پھر آپ نے باقاعدہ بیان کیا، حدیث میں آتا ہے کہ شیطان نے کوشش کی تھی کہ بسم اللہ کے بغیر یہ ہاتھ ڈالے اور میرا کھانا بھی یہاں بن جائے، تو میں نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ تو معلوم ہوتا ہے جس کھانے میں بسم اللہ نہ پڑی جائے
برکت بھی اڑ جاتی ہے اور شیطان شریک ہوتا ہے۔ اس طرح جب سواری میں بیٹھ گئے تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنا قدم جب پائدان پر رکاب پر رکھتے تو سب سے پہلا کلمہ کیا ہوتا تھا؟ بسم اللہ۔ باقی دعائیں بعد میں پڑھتا، بسم اللہ بڑا کلمہ اونچا ہے۔ ایک میدان جنگ میں ایک صحابی کو تیر لگا تو سیخ کی آواز نکلی، سرکار نے فرمایا کہ تو بسم اللہ پڑھ لیتا تو رحمت کے فرشتے کو بھی اپنے ہاتھوں میں اٹھا دیا۔ اس کا مطلب ہے بسم اللہ میں بڑی برکت ہے، جو اچھا کام کر لے بسم اللہ پڑھ۔ اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے جب شام کا ٹائم ہو، اندھیرا چھا رہا ہو، تو ایک گھڑی یعنی کہ گھنٹہ تک اپنے بچوں کو گھر میں بند کرو، باہر نکلنے دو، شیاطین پھیلتے۔ ساتھ فرمایا کہ اپنے دروازے کو بند کر لو بسم اللہ پڑھ کر۔ جس دروازے کو بسم اللہ پڑھ کے بند کیا جائے اس کو شیطان کھول نہیں سکتا۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کبھی کبھی شیطان بھی شیطانی کر جاتے ہیں۔ بندہ کہتا ہے میں چنگا والا کنڈا لایا تو کھول کے نہیں، بسم اللہ نہیں پڑھی نا، بسم اللہ کنڈی لگاؤ، بسم اللہ تالا لگاؤ۔ جب بسم اللہ پڑھ کر تم دروازہ بند کرو گے تو شیطان کا بس نہیں چلے گا، اس دروازے کو کھول نہیں سکتا۔ ساتھ فرمایا کہ اپنے برتنوں کو ڈھانپ کے رکھو، اگر کوئی اور چیز نہ ملے، ایک تنکا مل جائے تو بسم اللہ پڑھ کر وہ برتن کے اوپر رکھ دو، اللہ حفاظت کرے۔ اتنی برکت ہے بسم اللہ۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہماری نسلوں کی بھی حفاظت کی ہے، نسلوں کی۔ جب بندہ شادی شدہ ہو جاتا ہے نا، اپنی بیوی کے بعد اب جاتا ہے تو ہمیں بسم اللہ اللہم جنب الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، یہ دعا پڑھو، اللہ پیدا ہونے والی اولاد کو شیطان کے سر سے محفوظ کر دے۔ اتنی برکت اللہ کے نام کی۔ اور اسی طرح جب گھر میں جانا ہے السلام علیکم کہنا اور کھانا کھاتے ہوئے بسم اللہ پڑھنا ہے تو شیطان کہتا ہے بھاگ جاؤ، اس گھر میں نہ کوئی رہائش ہے شیطان کی، نہ کھانا ہے۔ جب بندہ گنگولتا ہے گھر میں جاتا ہے نہ سلام کہتا ہے اور نہ کھانا کھاتے ہوئے بسم اللہ پڑھتا ہے تو شیطان کہتا ہے آ جاؤ، ایسا کیا کر رہی ہے۔ شیطان کہتا ہے ہمیں کھانا بھی ملے گا اور ہمیں رہائش بھی ملے گی، اس لیے اپنے گھروں میں سلام عام کر دو۔ آخری بات عرض کیے دیتا ہوں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ تشریف لائے نا تو پہلا پیغام تو دیا امت مسلمہ کو، کیا تھا؟ یا ایھا الناس، یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنة بسلام۔ فرمایا کہ سلام کو عام کر دو، ایک دوسرے کو کھانے کھلایا کرو، صلہ رحمی کرو۔ جب رات کو تہجد کے وقت لوگ سوئے ہوئے ہوں تو اس وقت اللہ سے باتیں کیا کرو، سبحان اللہ، تہجد کی نماز پڑھا کرو۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 کام تم کر لو تم سلامتی سے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں سلام کا کلچر عام کرنے کی توفیق دے اور ہر کام کا آغاز بسم اللہ سے کرنے کی توفیق دے۔ میں بتا رہا تھا اسماعیل صاحب کو کہ کھگیا میں ہمارے مدرسے میں وہ مستری سعید بڑے عرصے سے وہ کام کر رہا شہر کے اندر، اور اتنی بڑی مسجد ہماری، آپ نے جس نے دیکھی اس کو پتا ہے 3-4 کنال میں تو ہے جگہ ساری، وہ نیچے سے لے کر اوپر تک ساری مسجد
ایک مستری عبید اللہ یہ قاری رول صاحب کے والد تھے، اور ایک وہ مستری سعید، انہوں نے بنائی. بڑا ایکسپرٹ تھا اپنے کام میں، انتہائی شریف بندہ. وہ کل بھی کام ہی کر رہا تھا مدرسے کا، وہ گو سے نیچے گر گیا تو سر پہ بڑی شدید چوٹ آ گئی، بول نہیں رہا، تو سیریس حالت میں ہے، جنرل اسپتال میں داخل ہے. اس کے لیے خصوصی دعا کریں. اور دوسرا سب بچوں کے لیے دعا کریں. آج میٹرک کا امتحان شروع ہو رہا ہے، تو جتنے بچے اللہ سب کو 100% کامیابی عطا کر. یا ربی لک الحمد وما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانک. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ. اے میرے اللہ، پاکستان کی تا قیامت حفاظت فرما، امت مسلمہ کی خیر فرما. اے اللہ ہم بڑے گناہگار ہیں، تو ہمیں معاف کر دے، ہمارے حال میں رحم فرما، اور پوری امت مسلمہ کو متفق اور متحد کر دے. عالم کفر کا مقابلہ کرنے کی ہمت اور توفیق دے دے. اسلام اور پاکستان کے مد مقابل جتنی بھی قوتیں طاقتیں مد مقابل ہے، اللہ سب کو ریزہ ریزہ کر دے، پاس کر دے، ناکام و نامراد کر دے، عبرت کا نشان بنا دے. اے میرے اللہ، اسلام کو، اسلام والوں کو فتح و نصرت عطا فرما. یا اللہ جتنے بیمار ہیں سب کو شفا کاملہ عطا کر دے. جتنے مسلمان مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے، جوان گھروں میں یا اسپتالوں میں روحانی یا جسمانی طور پہ بیمار ہیں، اللہ سب کو شفا کاملہ عطا کر دے. ہمارے بھائی مستری سعید جن کا بھی ذکر ہو رہا تھا، ہسپتال میں داخل ہے، اللہ کو ان کو صحت دے دے، مکمل شفا دے دے. جتنے بیمار ہیں یا اللہ سب کو مکمل تندرستی عطا کر. اے میرے اللہ جب تک زندہ رکھنا، ہمارے جسم کے ایک ایک عضو کو سلامت رکھنا، جب تک زندہ رکھنا، ایمان اور صحت کی سلامتی عطا کرنا، اور جب موت آئے تو کلمہ نصیب کرنا. اللہ ہماری بھی اور ہمارے بچوں کی آل اولاد کی خیر فرما دے، کامیابیاں نصیب کر دے، ہم سب کو مستقبل کامیاب کر دے. اور ہمارے بچوں کو یہ جو امتحان دے رہے اللہ 100% کامیابی دے دے، سب بچوں کو کامیاب کر دے. صرف دنیا ہی نہیں، اللہ آخرت کے امتحانوں میں بھی کامیابی عطا کر دے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.